نمازیں بیکار ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے سپہ سالار، بڑے جنرل ہیں اسلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ کوئی جنگ وہ ہارے ہی نہیں، ہر جنگ وہ کامیاب رہے، جس جنگ میں گئے اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، یہ مقام تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سپہ سالار لشکر تھے، یعنی پورے جنرل کمانڈر پوری فوج کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ خالد سیف اللہ کی وجہ سے ہو رہی، اسلام جو جیت رہا ہے اور ملکوں کے ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، روم و ایران کا خاتمہ ہو رہا، یہ خالد بن ولید کا کارنامہ ہے، اس کی بنا پر یہ فتوحات ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام اپنی طاقت سے پھیلتا ہے، کسی انسان اور شخص کی بنا پر نہیں پھیلتا۔ یہ الزام، یہ داغ اسلام کے دامن سے دھلنا چاہیے۔ یہ خبر ملتے ہی عین حالت جنگ میں، میدان کارزار میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ سپہ سالار لشکر کی حیثیت سے گئے ہیں اور جنگ جاری ہے، فرمان عمر پہنچتا ہے کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار کے منصب سے ہٹایا جاتا، کوئی قصور نہیں ہے ان کا، کوئی قصور نہیں، ان کو منصب سے ہٹایا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسرا کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے کہ ہمیں بلا وجہ کیوں ہٹایا گیا، ہمیں احتجاج کریں گے، ہماری بے عزتی کی گئی، ہمیں ایسا کہا گیا، ہمیں تمہاری توہین کی گئی۔ یہ اخلاص ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک مجھے سپہ سالار بنایا گیا تھا میں سپہ سالار تھا، حضرت امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، اس لیے میں اب سپہ سالار نہیں ہوں، لیکن میں اسی طرح لڑوں گا جس طرح میں پہلے لڑ رہا تھا اسلام کے لیے۔ میں جنگ لڑ رہا ہوں اللہ کے لیے، میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنے عہدے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، اپنے منصب کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی اسلام کی جنگوں میں شریک رہے اور کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے، نہ مملکت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور شہید بھی نہیں ہو سکے۔ بستر پہ وہ ان کا انتقال ہوا تو فرماتے تھے بستر پر انتقال ہوتے ہوئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے سے اور لڑائی کرنے سے مر جائے گا، ڈر سے لوگ نہیں جاتے ہیں، موت کے ڈر سے۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر